الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی ہی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میرے محترم علماء اکرام اور عزیز طالب علم بھائیوں اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا رشتہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم واشنگٹن کو سجدہ کریں، ہم نیو یارک کو سجدہ کریں، ہم کس کو قبلہ بنائیں. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو اور مستقبل کی طرف دیکھو. تو ہمیں ہمارے ماضی کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں، لہذا دشمن اسلام کے پیٹ میں مروڑ پڑی ہے. ان علماء کو دیکھ کر، ان مدارس کو دیکھ کر یاد رکھنا تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ اللہ کا قرآن چھوڑ دیں گے، نبی کی حدیث چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا اسلام چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا دین چھوڑ دیں گے. آؤ اس محفل میں بیٹھ کر دیکھو کہ ہم نے نبی کے الفاظ بھی نہیں چھوڑے، نبی کا انداز و لہجہ بھی نہیں چھوڑا. جیسی حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسی حدیث آج پڑھائی جا رہی ہے. نبی نے حدیث پڑھاتے وقت صحابہ کو زمزم پلایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے وقت زمزم پلایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے وقت زمزم پلایا. ہم نے نبی کی اداؤں کو محفوظ رکھا ہے، ہم نے نبی کے افکار کو محفوظ رکھا ہے، ہم نے نبی کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہے. اپنے ماں باپ کا نام نہ جاننے والوں، آؤ ہم تمہیں حدیث کے 50,000 راویوں کے نام بتائیں گے، ان کے حالات بتائیں گے، ان کی زندگی بتائیں گے، ان کی صبح شام بتائیں گے. تمہیں تو اپنے ماں باپ کا نام بھی معلوم نہ ہوگا. اے یورپ کے درندوں، اپنی ترقی پر فخر کرنے والوں، آؤ دیکھو ان دینی مدارس میں محمد عربی کی ادائیں تک محفوظ ہو چکی ہیں. یہ لوگ اپنی ترقی کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دیکھ کر فریفتہ ہوگی. ہمیں تو تم کتے اور سور سے زیادہ بدصورت نظر آتے ہو. ہم تمہیں ترقی کے کسی ادنا درجے پر بھی نہیں سمجھتے. تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ مولوی اپنی شکل بدل دیں. ہے کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بدلی جا سکتی ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھ لو جہاں میرے نبی کا ازار تھا ان علماء کی شلوار وہیں تک ہے. یاد رکھو یہ چٹائی پر رونے والے اور وقت گزارنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب اسلام پر حملے ہوں گے، کبھی مسلح پر، کبھی منبر پر، کبھی محراب پر، کبھی مناظرے کے اسٹیجوں پر، کبھی جلسہ عام میں تو کبھی مجلسوں میں، کبھی محفلوں میں یہی حضرات نظر آئیں گے. سن لو ہمارے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والوں، تمہیں نبی ہر قدم پر زندہ نظر آئیں گے، ہر کام میں زندہ نظر آئیں گے. تمہیں ہم کہیں مایوس نہیں ہونے دیں گے. آؤ جس میدان میں چیلنج کرتے ہو، تمہیں اپنے لکھنے پر فخر ہے مگر تم ہمارے علماء جیسے مصنف پیدا نہیں کر سکتے ہو. تمہیں اپنی عقل پر ناز ہے مگر تم وہ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث پیدا نہیں کر سکتے ہو جن کو لاکھوں احادیث یاد ہیں. تم اپنی ہسٹری بھول جاتے ہو، تم تو نوکری کا وقت بھول جاتے ہو، تم تو نوکری کا وقت بھول جاتے ہو. تمہیں تو ماں اور بیوی کا فرق معلوم نہیں ہوا. تم کس منہ سے اسلام کو چیلنج کر رہے ہو؟
تم نے جس میدان میں بھی علماء کو چیلنج کیا ان علماء نے اس کا جواب دیا ہے. سیاست میں تم فیل ہو چکے ہو, اقتصاد میں تم فیل ہو چکے ہو, اب تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تم نے سمجھا تھا کہ ہم اپنی عورتیں ننگی کر کے لائیں گے تو یہ قوم چھوٹ جائے گی, انہیں حیا یاد دلانے والا موجود ہے. تم نے سمجھا تھا کہ بھوک اور فاقوں کے ڈر سے انہیں کب کپا دیں گے. انہیں اما عائشہ کے حجرے کی وہ راتیں یاد ہیں کہ 4 دن تک کھانے کی کوئی چیز نہ ہوا کرتی تھی. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دنیاوی طاقت اور دھمکیاں اور روڈ پیچھے ہٹا دیں گے, مگر یہ تو طائف کے پتھروں کو نہیں بھولے, یہ بدر کے میدان کی جرأت کو نہیں بھولے, یہ تو خالد و سرار کی عظمت کو نہیں بھولے. اپنے بیٹوں کو اسکول و کالج کی غلاظت میں ڈالنے والوں, خدا کی قسم کہ اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا, اگر تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو تم اسکول کے کالے دروازے پر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے, اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے, تم مدرسہ کے دروازے پر آ کر پڑھ جاتے. صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے تھے, مہینوں مہینوں سفر کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے, جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا, اور جب دین مٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو تباہ و برباد کر دے گا. اس دین و دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف قرآن ہے, سنت کا علم ہے, کتاب کا علم ہے, فقہ کا علم ہے. ان علوم کی برکت ہے جس کی وجہ سے روزی اتر رہی ہے, ان علوم کی برکت ہے کہ چاند چاندنی دے رہا ہے, ان علوم کی برکت ہے کہ بارش برس رہی ہے, ان علوم کی برکت ہے کہ غلہ زمین سے نکل رہا ہے. خدا کی قسم جب علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے, تو اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پر رہنے والوں کو کتے اور سوروں کی شکل میں بدل دے گا. اس لیے کہ زنا عام ہو جائے گا, گانے بجانے عام ہو جائیں گے. دنیا والوں ان علماء کو ختم نہیں کر سکو گے انشاءاللہ, اس لیے کہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اس دنیا میں تم بھی نہیں رہ سکو گے. او مسلمانوں, اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی, علماء کی حفاظت نہ کی, ان علماء کے ساتھ اپنے ہاتھ نہ ملائے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے, اور ان علماء کے محافظوں پر بھی دشمنوں کو ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے گا. آج چاروں طرف ڈاکوں کے درمیان میں ہر چند محافظ کھڑے ہو کر ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہے, قرآن زندہ ہے, کتاب و سنت زندہ ہے, فقہ اور حدیث زندہ ہے. یہاں تک کہ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن نبی کے علوم میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دی جائے گی. مسلمانوں, میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. آج مدرسوں کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے, ہر جماعت ہر طرف کھڑے ہو کر علم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خدا کی قسم علم کی شان کو سمجھو ورنہ جہاد فساد بن جائے گا. یہی علم ہے کہ جس نے تصوف کو رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا, یہی علم ہے جس نے خانقاہ اور مدارس کو آباد کیا. دین کا شعبہ علم سے خالی ہوتا جائے گا, کفر کی آماد کا بنتا چلا جائے گا, فتنوں کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا. اس لیے اٹھو, اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر, اپنی بچیوں کو کالج سے نکال کر ان کو نبی کا قاعدہ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ. دیکھو تو آسمان پر اعلان ہو رہا ہے کہ میرے فلاں بندے کا نام جہنم کی فہرست سے کاٹ کر جنت کی فہرست میں لکھ دو, اس لیے کہ وہ علم کی شاہراہ پر چل پڑا ہے, جس شاہراہ پر گرنے والی سیاہی آسمان پر نور بن کر چمکتی ہے. طلب کرتے ہو داد حسن پھر وہ بھی تم گیروں سے, طلب کرتے ہو داد حسن پھر وہ بھی تم گیروں سے, مجھے سن کر بھی ایک عارضی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.